ملے، ان کو صحت کے مسائل حل ہوں، ان کی تعلیم کے مسائل حل ہوں، تو ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ آئیں، متحدہ مجلس عمل کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ انتخابات میں 2002 میں ہم سب نے مل کر جو کوششیں کی تھیں متحدہ مجلس عمل نے، تو بہت بڑی کامیابی آپ کو حاصل ہوئی۔ بڑی تعداد آپ کی قومی اسمبلی تک پہنچی، سینٹ تک پہنچی، اور آپ نے ایک صوبے کے اندر حکمرانی بھی کی، بڑی اچھی حکمرانی کی، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس قسم کی حکمرانی جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تب ہو سکتا ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہماری کاوشیں ہیں، لیکن جب تک ہم عام آدمی کے پاس جا کر ان کو اپنے پروگرام سے مطمئن نہیں کریں گے، اپنے جو ہمارے اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ان تک نہیں پہنچائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری رہے گی۔ اس اسٹیج کے ذریعہ، اس اجتماع کے ذریعہ، بہت بڑا اجتماع ہے، ظاہر ہے اس کا اثر جائے گا، یہ پیغام لوگوں تک جائے گا، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے، کیونکہ راستہ ہم نے انتخاب کا اختیار کیا ہے، راستہ ہم نے سیاست کا اختیار کیا ہے۔ یہ جماعتیں وہ ہیں جو سیاسی راستے کو اور انتخابی راستے کو ترجیح دیتی ہیں، اور انہیں مسلح، میں نے جیسے عرض کیا کہ مسلح راستے کو ترجیح نہیں دی ہے۔ اس راستے جب ہم آئے ہیں تو ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے، وہ کروڑوں ووٹر جو منتظر ہیں، جن کے پاس بہت سے پیغام، بہت سے پروگرام اور بہت سے نعرے ان کے پاس جا رہے ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ مجلس عمل کا نعرہ پہنچنا چاہیے ہر شخص کے پاس۔ میں یہاں سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مہربانوں کو جو جس مسلک کے بھی ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں بھی ہے وہ پھیل جائیں، وہ ایک عام آدمی کو مطمئن کریں کہ اس کے مسائل کا حل، اس کی زندگی کی آسودگی، اس کے بچوں کا مستقبل، روشن مستقبل متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دینے میں ہے۔ آئیے یہاں سے ہم عہد کر کے جائیں، ہم عہد کر کے جائیں کہ ہم ملک کے کونے کونے میں جائیں گے، ہم ہر ووٹر کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ سب سے بہتر راستہ تمہارے لیے یہ ہے، سب سے اچھا راستہ تمہارے لیے، اگر تم چاہتے ہو کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے، اگر تم چاہتے ہو بہتر خوشحال پاکستان ہو، اگر چاہتے ہو تم خوشحال ہو، تمہاری نسلیں خوشحال ہوں، تمہاری پریشانیاں دور ہوں، تمہارے ہر نوعیت کے اور ہر قسم کے مسائل حل ہوں، تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ ووٹ دینا تمہارے اختیار میں ہے، رائے دینا تمہارے اختیار میں ہے، تمہاری ایک پرچی سے تبدیلی آ سکتی ہے، تو آؤ یہ پرچی، یہ ووٹ کی پرچی متحدہ مجلس عمل کو دو، تاکہ جان بھی قربان ہے، قائد کے فرمان پہ، قائد کے فرمان پہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے پہ درمیان میں ایک وقفہ آیا تھا جس میں تھوڑی سی کمزوری ہوئی، لیکن متحدہ مجلس عمل کا کارواں اس وقت سے رواں دواں ہے۔ آپس میں ہم آہنگی، دینی جماعتوں کی یکجہتی، یہ مثالی ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا میں 57 ملک ہیں اسلامی، کسی ملک میں اس قسم کا اتحاد امت مسلمہ کا، جو امت واحدہ کا مظہر ہے، کسی ملک کے اندر ایسا اتحاد موجود نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کسی ملک میں موجود نہیں ہے، یہ غنیمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی جماعتوں کے سربراہوں کی وسعت نظری ہے، دینی جماعتوں کے کارکنوں کی وسعت نظری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، احترام کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو واضح کہہ دیا کہ کسی مکتب فکر کے اندر
ہم نے یہ اعلان کیا ہے، ہم نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم کسی مکتب فکر کے مقدسات کی توہین کرنا درست نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اور وہ یہی یہی مبنی ہے اتحاد و وحدت کا، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اس حالت کے باوجود، میں کہنا نہیں چاہتا جہاں جو مسلکی اختلافات تھے، جو شدت تھی، اس کے باوجود ہم نے گزشتہ انتخابات میں جب اعلان کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ کا ووٹ متحدہ مجلس عمل کو جانا چاہیے، میرے دوست گواہ ہیں کہ ہمارے آواز پر ہمارے ساتھیوں نے لبیک کی اور بہت سی جگہ پہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار جیتے ہمارے تعاون سے۔ متحدہ مجلس عمل! اب بھی میں آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں، ساتھیوں کو پیغام دیتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس انداز میں آپ یہاں آئے ہیں، جس بالغانہ انداز میں، جس جوش و جذبے کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں، اسی جوش و جذبے کے ساتھ جائیے عوام کے پاس، مانگیے ان سے ووٹ، ان کو بتائیے کہ تمہارا ووٹ اگر کسی صحیح جگہ پر جا سکتا ہے، بہتر جگہ پر جا سکتا ہے، تمہارے مشکلات مسائل کا حل کر سکتا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے وقار کو، امت کے عزت و آبرو کو اگر بلند کر سکتا ہے تو وہ آپ کی ایک پرچی ہے جو آپ نے اسی آنے والے نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو راستہ آپ نے اپنایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ جو جدوجہد آپ نے کی، جس انداز میں آئے، قابل میں سمجھتا ہوں تحسین ہے اور لائق کی قدردانی ہے، لیکن اس کو آگے بڑھائیے۔ ابھی انتخابات آنے والے ہیں، ظاہر ہے رمضان شریف آ رہا ہے، اس روزوں کی وجہ سے کچھ سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد کمر باندھ کر نکلیے اور جائیے لوگوں کے پاس، جائیے پاکستان کے عوام کے پاس، انہیں کہیے کہ سنہری موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ پھر شاید یہ موقع کسی ایک مدت تک آپ کے پاس نہ آئے، سنہری موقع ہے، اپنی تقدیر بدلنی ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنی تقدیر بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقدیر بدلنے کا وقت ہے، اس لیے لوگوں کے پاس جائیے تاکہ وہ اپنی تقدیر تبدیل کرنے میں متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، والسلام علیکم۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ قائدین کے خطاب کا سلسلہ جاری ہے۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ قائدین کا کہنا ہے کہ ہمارے ایک نعرے والا پاکستان چاہیے، ہمیں ٹکڑوں میں بٹا ہوا پاکستان نہیں چاہیے۔